پیر کے دن جی اچانک میں بار بار یہ اسی طرح میں نے 4-5 مرتبہ آئی اسٹل ریممبر میں اچانک کا لفظ استعمال کرتا رہا. مجمع اکٹھا ہوا اور اچانک اس کی تعداد بڑھ گئی. اچانک وہ ریڈ زون کی طرف چلا گیا اور اس پر قابو پانے کے لیے جو بھی پولیس نے کارروائی کی، آنسو گیس وغیرہ بھی کچھ پھینکنا پڑی، بالآخر وہ ہوئے. اب مجھے دفتر پہنچتے پہنچتے اس کی وجہ سے کم از کم 2 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے. اب بھیا میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شو ہے یہ مظاہرین کے ساتھ مل کے واردات ڈالی گئی. اللہ بھلا کرے، یہی میں نے کہا ہے. اور کیوں ڈالی گئی اس نے آپ نے بتایا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جی جواز پیدا کرنا ہے کہ جی 22 اگست کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کی اجازت نہیں نہ دی جائے. حالانکہ اس وقت اجازت مل چکی تھی، اس کے بعد ملی، ہاں مل گئی اس کی اجازت وغیرہ مل چکی، لیکن آج منسوخ ہو گئی نا سر. جی ہاں مجھے علم ہے. جی ہاں منسوخ کر دی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اس دن یہ کہا تھا، میں نے ایز نصرت جاوید کہ یہ جلسہ منسوخ ہو جائے گا. آپ نے خدشے کا اظہار کیا. میں نے خدشے کا نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے یہ کانسپریسی تھیوری دے رہے ہیں، ان کی کہانی یہ ہے تو وہ ان کی تھیوری پی ٹی آئی والوں کی درست ثابت ہوگی. جی کہ وہ کیا فائدہ ہوا حکومت وقت کو، کس کو یہ جلسہ منسوخ کر کے حکومت کو کیوں کیا انہوں نے؟ حکومت یہ فائدہ اٹھانے کے لیے تو کر ہی نہیں رہی ہے. آپ ابھی تک کیا ہوگا تو کسی وجہ سے کیا ہوگا نا بھائی. نظر بظاہر وجہ یہ ہے کہ جی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں، بقول آپ کے ٹریفک جیم بھی ہے اس وقت. تو چونکہ وہ یہاں اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، یہاں پہ کسی 5 اسٹار ہوٹل ہوں گے، وہاں ان پنڈی میں آج کل نہیں ہے. پاکستان میں اکلوتا 5 اسٹار ہوٹل ہے اور کچھ فارنر بھی کلیم کر دینے کہ نہیں ہے. بہرحال اینی وے جو بھی صورتحال ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کسی جلسے کی اجازت نہیں دینی، کوئی بھی وجہ ہو جائے نہیں دینی. یہ طے کر لیا ہے کہ اے تحریک انصاف، اگر تم واقعی عوام میں مقبول ترین جماعت ہو تو آ جاؤ، کر لو جلسہ. وی ڈیئر یو ٹو کم، ہولڈ پبلک میٹنگ. شریکاں دی کندھ ڈہنی چاہیے. میرے جو رقیب ہے، میرا جو مقابل میں ہے، میرا جو رائیول ہے، میرا جو حریف ہے، اس کی دیوار گرنی چاہیے، چاہے میں خود اس کے نیچے آ جاؤں. اس کا مطلب ہے وہ انہیں چیلنج کر رہے ہیں. جی آپ اندازہ ہے. میں اندازہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ لڑائی جو ہے اس کے کوئی پرنسپل نہیں رہے، کوئی رولز نہیں رہے. یہ ہے نہ کھیڑا گے نہ کھیڑن دیا گیا. حکومت اتنی تکڑی ہو گئی ہے بس جب اپنا یہ کہ کچھ گرفتاریاں ہو جائیں بڑے بڑے لوگوں کی تو پھر تھاپڑا سا لگتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے. گزشتہ دنوں ہونے والی گرفتاریوں نے مضبوط کیا اس حکومت کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کم از کم حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. لیکن کرنے دینا جلسہ کیا مسئلہ ہے؟ دے دیں پرمیشن. ثوابی میں بھی تو کیا نا جلسہ. بھائی میرے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اس وقت میری دانست میں بغیر کسی معلومات کے ملک کی سیاست کا ادنا شاہد اور بہت پرانا طالب علم ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ طے کر لیا ہے کہ اے تحریک انصاف، اگر تم واقعی عوام میں مقبول ترین جماعت ہو تو آ جاؤ، کر لو جلسہ. وی ڈیئر یو ٹو کم، ہولڈ پبلک میٹنگ. کرے گی پی ٹی آئی تو کر لے نا. جو بروز سوموار ہوا تھا، وہ جو لوگ آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ ان کی طرح کر لو، پھر تو کر لیں گے پی ٹی آئی. ہاں تو اس کا مطلب ہے انریسٹ کی جانب لے کے جائے گی سچویشن کو یہ حکومت. بھائی صاحب ان کا تو سیدھا سادہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں زور دیکھنا ہے کتنا زور، وہ پتہ نہیں قوت ہے زور بازو میں. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے. اور سیدھا سادہ ان کی اپروچ ہے کہ شریکاں دی کندھ ڈہنی چاہیے. میرے جو رقیب ہے، میرا جو مقابل میں ہے، میرا جو رائیول ہے، میرا جو حریف ہے، اس کی دیوار گرنی چاہیے، چاہے میں خود اس کے نیچے آ جاؤں.
یہ اپروچ ہے اس گورنمنٹ کے. اور اس میں نہ اب آئین ہے نہ قانون ہے, یہ سیدھی سادی ادھر اور انگریزی میں جو کہتے ہیں یہ وہ جنگ ہے, تو یا میں, جس کو پنجابی میں تخت یا تختہ کہتے ہیں, یہ وہ جنگ ہے. اس سے تو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے حکومت وقت کا. ہو سکتا ہے لیکن اسی ملک میں جماعت اسلامی بھی آئی, اسی ملک میں کل اسد چودھری آپ نے بتایا تھا کہ اسی ملک, یہی ملک رہی ہے نا سر, ایک اور ٹرین مارچ بھی لے کے آ رہے ہیں اسی ملک میں. فیض آباد سے منسلک ایک مشہور جماعت فیض آباد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں ان جیسی اپنا طاقت ہے تو آئیے بسم اللہ کیجیے.